کا بیٹا ہے، اگر معاویہ کا بیٹا ہے، اگر یزید کا بیٹا ہے، اگر شمر کا بیٹا ہے، اگر مروان کا بیٹا ہے، اگر عمر سعد کا بیٹا ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کے لیے وہ منع کرے گی۔ اسی زیارت میں ہے، یہ بھی جو آپ نے پڑھی ہے، اسی زیارت میں لعن ہے۔ ہندا جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، سب سے پہلی لعنت اس زیارت میں اس کے اوپر، ابو سفیان کے اوپر لعنت ہے اس زیارت میں، معاویہ کے اوپر اس میں جو ہے لعنت ہے۔ معاویہ، ابو سفیان، شمر، یعنی جتنے بھی جو ہے جناب حمزہ سے لے کے اور امام حسین علیہ السلام تک جتنے بھی بیچ میں ظالم گزر چکے ہیں اور جنہوں نے مصائب ڈھائے ان کے سب کے اوپر اس میں لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پہلے زمانے میں، آپ پرانے بزرگوں سے پوچھئے، ہم نے تو کتاب میں جسے پڑھا ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا، ایک عاشورے کی کتاب آتی ہے، اس میں اس کے فضائل ہیں، اس میں فضائل نہیں ہے، اس میں ایسے معمولی پڑھنے کے لیے ہے، اس میں پورے فضائل دیے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں فائدے کیا ہیں۔ پہلے زمانے میں جس طرح سے زیارتی امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ جاتے تھے، نہیں جانے دیا جاتا تھا نا، یہ تو سنے ہی ہیں آپ، ہاتھ کٹوا کے لوگ جاتے تھے، بچوں کو قربان کر کے جاتے تھے۔ ایک ماں کا جوان بیٹا تھا، جب وہ زیارت کے لیے گئی ہے تو ظالموں نے کہا کہ اگر زیارت کرنا ہے تو آپ بیٹے کی قربانی دیجیے۔ کہا کہ ہم زیارت کو جائیں گے، ہمارا بیٹا اگر آپ قربان کرنا چاہتے کر دیجیے، قتل کر دیجیے۔ لیکن جناب عباس علیہ السلام نے اس کی مدد کی، ان ظالموں کو جو ہے ظالموں سے اس ماں کے بیٹے کو چھڑانے کے بعد ماں کے حوالے کیا۔ یعنی یہ سب تمام باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جس طرح سے زیارت میں ہاتھ کٹوائے گئے ہیں پہلے زمانے میں اور ظالموں نے کاٹے ہیں، اولادیں قربان کی گئی ہیں، اسی طرح سے یہ زیارت پڑھنے کے لیے پابندی پہلے تھی، دشمنان اہل بیت نے پابندی لگائی تھی۔ یعنی تاریخ میں جو ہے امام حسین کے جو دشمن ہیں، یعنی امام حسین کا جو حق کے دشمن ہے، جن کو باطل پسند ہے، بس یہ سمجھیے، حق امام حسین کی طرف، باطل یزید کی طرف، الحق مع علی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لہذا باطل پرست لوگوں نے اس زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے لیے پہلے زمانے میں پابندیاں لگائی تھیں کہ آپ اس زیارت کو نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اس لیے پابندی لگائی کہ ان کے آباء و اجداد کا نام ہے اس میں، لعنت جو ہے ان پہ، ایک تو یہ ہے، دوسرے اس زیارت کے پڑھنے سے شیعوں کے فائدے بہت ہو جائے، یعنی آپ کو دنیا کی کسی بھی تکلیف سے جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر روزانہ زیارت عاشورہ یہ پڑھیں۔ گھر میں ماں بہنوں کو بھی بتائیے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں عورتیں پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر میں جو ہے عورتیں پڑھیں، زیارت عاشورہ ہے، روزے عاشورہ، یہ روزانہ پڑھیے، ایسا نہیں کہ صرف عاشورہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ بھائی زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر ہمارا ایمان کیا ہے، کہ خالی واہ کرنے کے لیے تھوڑی ہم بیٹھتے ہیں۔ یہ تو معصوم رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، یعنی آج آپ ذکر علی کہیں بھی کیجئے، جس جگہ بھی کیجئے، جس مہینے میں کیجئے، چاہے نوحے کے ذریعے کیجئے اور چاہے قصیدے یعنی فضائل کے ذریعے کیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی ذہن میں یہ خیال ہو کہ زیارت عاشورہ ہے، اس کو عاشورہ کے دن ہی پڑھا جائے، تو اس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، حدیث قصہ میں جا کے آپ دیکھیے، کتاب میں وظائف الابرار میں اس میں لکھا کم از کم شب جمعہ پڑھیے، شب جمعہ نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھیے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے 6 مہینے میں پڑھیے، 6 مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال میں پڑھیے، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو اپنی عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ کتنا ثواب ہے اس کو پڑھنے میں۔ اگر جو چیز عمر میں پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ معصومین نے کہا اس کو اگر ہم روزانہ پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اسی لیے جو ہے زیارت عاشورہ بہت اہم ہے، اور بچوں کو بھی اپنے اپنے سمجھائیے۔ آج کل شیطانیت بہت ہے، یہ خالی داڑھی اور ٹوپی امامے پر ابا ردا خبا پہ مت جائیے، نہ نام پہ جائیے وہ بڑا اتنا بڑا عالم ہے۔ ارے تاریخ سب گواہ ہے، سامنے قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ رسول کے گھر میں ظالم امام حسن علیہ السلام کی بیوی ظالمہ نکل گئیں، جناب نوح علیہ السلام کے گھر میں ظالم ظالمہ، جب نبی کے گھر میں ظالم ظالمہ نکل گئے ہیں تو پھر ہماری آپ کی کیا ہے؟ نہیں، جب معصوم کے گھر میں نکل گئے۔ لہٰذا یہ بہت اہم زیارت ہے، اس میں آپ وہ ترجمہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے ہندا پہ لعنت ہے،
हिंदा यजीद की दादी थी, जिसने जनाब हमजा अलैहिस्सलाम के कलेजे को चबाया था, इतनी बेअदबी की थी, बेहुरमती की थी, उसके ऊपर इसमें लानत है। रोज़े आशूरा जो हंसते और मुस्कुराते हैं, जो इनके ऊपर जो है लानत भेजी। और ज़ियारत मासूम ने नहीं दी है, ये ज़ियारत अर्शे इलाही पे लिखी हुई है। ये जिस तरह से कुरान आया है, इसी तरह से अल्लाह ने ये ज़ियारत भेजी है। लान में बहुत बड़ा फ़ायदा। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में गए, जाने के बाद एक आदमी जो है सलावत पढ़ रहा था, एक आदमी लानत भेज रहा था दुश्मनाने अहले बैत पे। तो मौला ने जो सलावत भेज रहा था उससे सलाम किया, और जो लान भेज रहा था उससे सलाम नहीं किया। बाद में बेचारा परेशान हुआ, मौला वो भी इबादत कर रहे थे, हम भी। तो कहा कि हमें ये नहीं पसंद कि लान आप जो पढ़ रहे हैं इसमें आपके कोई कमी हो जाए। अगर हम सलाम आपको करेंगे तो आपको जवाब देंगे तो आपकी 1 या 2 4 मरतबा कम हो जाएगी। लिहाजा अली ये नहीं चाहते कि हमारे बेटे हुसैन के ऊपर जो है जो लानत पड़ रहा है, या हमारे अहले बैत के दुश्मनों पर जो लानत पड़ रहा है उसमें कोई कमी हो जाए। तो इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, तो आप लोग जो है इसको अपने जहनों में रखिए, बच्चों को भी मुतवज्जे करते रहिए। ऐसी वैसी कोई अफवाह फैले, शियों में भी वहाबी पैदा हो रहे हैं, इतना सोच लीजिए अपने जहनों में। लिहाजा इन शैतानों की बातों मत आइए, इसको पढ़िए। हमारी हकीकत क्या है, हमारी जो है फ़ज़ाइल क्या हैं। जब बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे बुजुर्गवार गुजर चुके, सब किताबें मौजूद हैं, सब हवाले मौजूद हैं। तो आजकल ये 4 दिन से आलिम बन गए, या 4 दिन से हम थोड़ा खाने पीने लगे हैं, तो बताइए कितनी अहम ज़ियारत है और इसको रोका जा रहा है। आप मालूम कर लीजिएगा अपने हिंदुस्तानी ही कि ज़ियारत आशूरा न पढ़ो। तो बस सिर्फ एक बात ज़हन याद रखिए, अगर कोई भी कहता है ज़ियारत आशूरा को पढ़ने के लिए, या अहले बैत का कोई भी फ़ज़ाइल, चाहे गम के हो चाहे मसाइब को, अगर कोई कहता है रोकने के लिए, समझ जाओ कि ये हिंदा का पोता है, माविया का बेटा है, अबू सुफियान का पोता है, यजीद, शिम्र और ये मरवान, जितने भी जालिम हैं इन सबका ख़ानदानी है। इमाम हुसैन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सलावत करिए इसमें जो है लिखा, इसी ज़ियारत में सब लिखा, और इस ये किताब में 100 मरतबा जो अमल करने का है वो नहीं लिखा। बाकी हर किताब में आपको लिखा मिलेगा ज़ियारत के दरमियानी ही में कि यहाँ पे जब पहुँचिए आप तो 100 मरतबा इसको पढ़िए। लिहाजा ये भी जो है घरों में अपने अपने बता दीजिए। माँ बहनें घर में रहती है, किसी भी नमाज के बाद एक वक्त बना दे, चाहे शाम में, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, 1 साल पढ़ के फिर 1 साल के बाद आप बताइए कि इसको पढ़ने में हमारे घर में कितने फ़ायदे हुए हैं। लिहाजा बहुत फ़ायदे, बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से। देखिए दौलत ये थोड़ी कि हम करोड़पति नहीं बने या अरबपति नहीं बने, दौलत ये अलग चीज़ है। सुकून क़ल्ब सबसे बड़ी दौलत है। बस ये मासूमीन ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान को सुकून है क़ल्बी तो ये सबसे बड़ी दौलत, इससे बड़ी दौलत कोई हो नहीं सकती है। उसके बाद सेहत सबसे बड़ी दौलत, ये मौला के कौल है, सेहत जो है बेहतरीन दौलत, इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। जब अगर हमारी सेहत ख़राब हो जाए तो ये पैसा, ये दौलत, ये तख्त व ताज क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं, इसको पढ़ने में बहुत फ़ायदे हैं। आप हज़रात जो है एक घरों में बता दीजिए कि इसको पढ़ा करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोज़े आशूरा पढ़ते हैं, इसका आप रोज़ाना पढ़िए, दिन में 10 मरतबा पढ़िए, दिन में 4 मरतबा पढ़िए, जितना आपको मौका मिले। ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क़ैद नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद बंद करो 8 मिनट।